مدینہ مارہرا کی قسمت ہے. مارہرا میم سے آتا ہے، مدینہ بھی میم سے. تو مارہرا کی جو میم ہے نا، یہ میم مدینہ مارہرا کی قسمت ہے. اس گنبد کو اس گنبد سے نسبت ہے. اس گنبد کو اس گنبد سے نسبت ہے. میم مدینہ مارہرا سے نسبت ہے. سائیں کو لے کے جائیں. ایک ہی گنبد کے 7 قطب بلا فصل 7 قطب ایک ہی گنبد. سائیں مزہ آ جائے. میں نے بڑی الحمدللہ مزارات دیکھی بڑے، لیکن وہاں کی جو مارہرا شریف، اندازہ کرو یار کہ اپنے وقت کا امام، اپنے وقت کا جو امام ہو، وہ جب چوائس کرے اس خاندان کو، انتخاب کرے ایسے خاندان ہے، وقت کے مجدد، وقت کے امام، وہ خود انتخاب کرے کہ وہاں ہونا ہے، تو اس خاندان کی کیا شان والا خاندان ہے جی. مارہرا شریف میں کیا بتاؤں مارہرا شریف کے بارے میں. میرے جو اپنے جو مشاہدات ہیں الحمدللہ، میں نے کئی سنے نہیں، اپنے مشاہدات ذاتی. اور مشاہدے کا بیان مشاہدہ نہیں ہو سکتا، مسئلہ یہ ہے. مشاہدے کا بیان جو ہے مشاہدہ نہیں ہو سکتا، مسئلہ یہ ہے. تو بہرحال جی ایسے کئی واقعہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت جو اپنے خاندان، پیر خاندان کا جو ادب کرتے تھے کہ جب بریلی شریف سے چلتے تھا، اور مارہرا شریف میں اسٹیشن نہیں ہے، ریلوے اسٹیشن نہیں ہے، تھوڑا دور ہے، تو وہاں پہنچتے سے پہلے ہی چپل اتارتے، اور بریلی شریف سے جب نکلتے تو مارہرا شریف پہنچنے سے پہلے چپل اتارتے، اور چپل اتار کر مارہرا شریف میں آتے تھے اعلیٰ حضرت. اور اعلیٰ حضرت کے اتنے واقعات ہیں اپنے مرشد کے بارے میں، اپنے مرشدان عظام کے بارے میں. اور جیسے مطلب کہ ابھی ایک کتاب مجھے ملی، ابھی میں سرسری طور پڑھ رہا تھا، تو حضرت خاتم الاکابر مفتی حضرت ابو الحسین نوری، سیدنا ابو الحسین نوری کا وہ حالات واقعات ایسے پڑھ رہا تھا، تو اس میں پڑھا میں نے سبحان اللہ کیا شان تھی. اور پھر بڑے کمال کی بزرگ تھے، بڑے کمال کے بزرگ تھے وہ، اور وہ اس خاندان کے آخری جو کتب میں سے یہ تھے، آخری قطب سبع میں سے آخری تھے. تو حضور اعلیٰ حضرت نے جن کے بارے میں اتنا لکھا کہ برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین، برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین، سدرا سے پوچھو رفعت بام ابو الحسین. میلہ لگا ہے شان مسیحا کی دید ہے، مردے جلا رہا ہے خرام ابو الحسین. جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت یہ لکھے وہ کیا شان والے بزرگ ہوں گے، کوئی اندازہ ہے. تو الحمدللہ میں کئی بار گیا ہوں، میں دل کرتا ہے کہ سائیں کبھی آپ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ساتھ حاضر نصیب فرمائے، حالات اچھے ہو جائیں اور لوگ وہاں جائیں، وہاں جا کے پھر چلا کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی ہوگا ہی نہیں. اللہ کیا بات، کیا بات، کیا بات ہے مارہرا شریف کی. میم مدینہ مارہرا کی قسمت ہے. اس گنبد کو اس گنبد سے نسبت ہے. میم مدینہ مارہرا کی قسمت ہے. گردش دوران ہٹ جا میرے رستے، گردش دوران ہٹ جا میرے رستے سے. ارے میرے سر پر دست شاہ برکت ہے، میرے سر پر دست شاہ برکت ہے. یہاں سے جو خالی لوٹا خالی ہی رہا، یہاں سے جو خالی لوٹا
خالی ہی رہا، ہاں ہاں ایسا شخص بڑا کم قسمت ہے، ہاں ایسا شخص بڑا کم قسمت ہے، خالی جھولی لے کر منگتا آئے گا۔ عرس قاسمی میں جاتے ہیں، بڑا پروگرام ہوتا ہے عرس قاسمی میں، تو وہاں جا کے کہتے ہیں کہ خالی جھولی لے کر منگتا آئے ہیں، کیونکہ حضرت قاسم کی جانب سے دعوت ہے، حضرت قاسم کی جانب سے دعوت ہے، شہر بریلی تجھ پر فضل ہے نوری کا، شہر بریلی تجھ پر فضل ہے نوری کا، کہ آج بنا تو مرکز اہل سنت ہے، آج بنا تو مرکز اہل سنت ہے۔ کبھی یہ خیال گزرا ہمیں کہ قیامت کے دن اللہ کہے گا کیا لائے میرے لیے؟ کبھی خیال گزرا، کوئی ذہن میں آیا ہماری بات کبھی کہ ہم یہ سوچیں کہ قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا میرے لیے کیا لائے؟ تو کوئی بیچارہ سیدھا سادہ ہوگا کہ ہم کہیں گے نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکاتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو یہ تو تیرے لیے، یہ تو نے اپنے لیے کی، نماز اپنے لیے پڑھی، حج اپنے لیے کیا، زکاتیں تو نے اپنے لیے دی، ماں باپ کی عزت تعظیم تو نے اپنے لیے کی، میرے لیے کیا لائے؟ سائیں کہہ رہے ہیں کہ قبلہ سائیں رود دڑھی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھا اے سائیں رود دڑھی میرے لیے کیا لائے، تو سائیں نے کہا تھا کہ میں سائیں محمود کو پیش کر دوں گا جن کے مزار پہ کم پرسوں تھے۔ تو اللہ والوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ اگر پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا، نہیں سمجھا آپ پہنچے نہیں ابھی آپ پہنچے نہیں اس بات پر جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ ہمیں تو نمازیں پڑھنی ہے، روزہ رکھنا بس اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے، ضروری ہے، اللہ کے لیے کیا لائے، میرے لیے کیا لائے؟ سیدنا علی رسول ماراہوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ فکر لاحق تھی کہ قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا کہ میرے لیے کیا لائے تو میں کیا پیش کروں گا، یہ فکر مجھے لاحق تھی۔ کہتے ہیں جب میں نے اعلیٰ حضرت کو امام احمد رضا کو مرید کر لیا اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جس کمرے میں آپ نے بیعت کیا، جب کمرے میں گئے دونوں پیر اور مرشد، اور جب بیعت کی، بیعت کے ساتھ ہی آپ نے ساری خلافتیں، اجازتیں سب کچھ دے دی اسی وقت، اور دیکھنے والے نے دیکھا اور لکھتے ہیں کہ جب باہر تشریف لائے تو شیخ اور مرید، پیر اور مرید دونوں ایک ہو گئے، بالکل ایک جیسے، یعنی کہ اعلیٰ حضرت بالکل اعلیٰ رسول ماراہوی جیسے لگی۔ فرق یہ تھا کہ وہ اعلیٰ حضرت جوان تھے، داڑھی کالی تھی، اور وہ بوڑھے تھے، داڑھی سفید تھی۔ اس سے فرق پتہ لگا کہ یہ کون ہے دونوں میں سے، ایسے ایک ہو گئے۔ تو من شدی من تو شدم ہے جی، یہ کہتے ہیں۔ کبھی کبھی سائیں میرے لے کے دیتے ہیں، میں ابھی کنٹکٹا قسم کا آدمی، سائیں میرے مجھے کہتے ہیں من تو شدی من شدم، میں کیا ہوں، میرا اوقات کیا ہے، میں اللہ اللہ استغفر اللہ۔ تو دیکھیے جب باہر نکلے نا تو دونوں ایک ہی ہو گئے، مرید اور پیر ایک، اور پھر کہتے ہیں کہ آج وہ فکر مجھے ختم۔ اب اللہ نے اگر پوچھا قیامت کے دن اعلی رسول میرے لیے کیا لائے تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں۔ مرید تو سب ہوتے ہیں، مراد کوئی کوئی ہوتا ہے۔ ہم کو چاہیے ہم مراد بنے، جس طرح مراد رسول سیدنا فاروق اعظم مراد رسول ہے، تو مرید تو بڑے ہوتے ہیں، مراد کوئی کوئی ہوتا ہے۔ اللہ کرے ہم مراد بنے۔ ان کے مرشد ان کے اوپر ناز کرے، مرشد تو سب کو ناز ہوتا ہے، میرا مرشد، میرا پیر، میرا پیر، ہائے ہائے کمال تو تب ہے جب پیر کہے یہ میرا مرید ہے کہ بلا۔
ان کے مرشد ان کے اوپر ناز کرے. ارے کیسی اعلیٰ شان اعلیٰ حضرت ہے, کیسی اعلیٰ حضرت ہے. اب تصور میں جاؤ, دیکھو مرشد کے چہرے کو اور کہو دیکھو یہ کیسا نورانی چہرہ ہے, دیکھو یہ کیسا نورانی چہرہ ہے, دیکھو یہ کیسا نورانی چہرہ ہے. مرشد کی زیارت بھی ایک عبادت ہے, مرشد کی زیارت بھی ایک عبادت ہے. میں نے کہا نا آنکھیں دیکھو تو تصور کر دو, لاؤ نے آنکھیں بند کر دی, آنکھیں بند کی. ارے مزہ یہ ہے کہ آنکھیں کھلی ہو اور سامنے ہو. آنکھیں بند کر کے تو تصور ہو جاتا ہے. تصور جماؤں تو موجود پاؤں, تصور جماؤں تو موجود پاؤں. تو اللہ کرے ایسا بھی آ جائے کہ آنکھیں کھلی ہوں اور چہرہ سامنے ہو. دیکھو یہ کیسا نورانی چہرہ ہے, دیکھو یہ کیسا نورانی چہرہ ہے, دیکھو یہ کیسا نورانی چہرہ ہے. مرشد کی زیارت بھی ایک عبادت ہے, مرشد کا دیدار بھی ایک عبادت ہے. نظمی تم بھی پاؤں پکڑ لو مرشد کے. میرے پیر صاحب کے خلیفہ ہیں, ہاں میرے پیر صاحب کے خلیفہ ہیں, ان کے خلیفہ میں بھی ہوں ان کا. تو خلیفہ جو ہوتا ہے نا وہ پیر کے قائم مقام ہوتا ہے. ہاں جی, ہوتا نا, ہوتا نا. نظمی تم بھی پاؤں پکڑ لو مرشد کے, نظمی تم بھی پاؤں پکڑ لو مرشد کے. ان قدموں کے نیچے بھی تو جنت ہے, ان قدموں کے نیچے بھی تو جنت ہے. مرشد کے قدموں کے نیچے بھی جنت